الحمدللہ ہم مدینہ طیبہ کے سفر میں ایک بارک مقام پر ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو بہت کم خاص الخاص لوگوں کو پتہ ہوگی۔ اللہ پاک کا فضل ہے، کافی عرصے سے آنا جانا ہے، تو یہی میرا گمان ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس جگہ کا علم ہوگا۔ یہ ویسے تو جبل رمات ہے، اس کا تو سب کو علم ہوگا، لیکن جبل رمات میں یہ والا ہے علاقہ، یہ چیز کیا ہے اس کا کم لوگوں کو علم ہوگا۔ یہ مسجد عسکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن فجر کی نماز یہاں ادا کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب سیاستدان بھی تھے۔ لوگ کہتے ہیں سیاست کا علماء سے کیا واسطہ، انبیاء بنی اسرائیل نے سیاست کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ کامیاب ترین جرنیل بھی تھے۔ ایک سپہ سالار کو، ایک جرنیل کو اپنی فوج کی قوت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اپنی فوج کی کمزوریوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سامنا جو دشمن آ رہا ہے اس کی قوت کا اندازہ، اس کی مینٹل اپروچ کا اندازہ کہ کہاں تک وہ سوچ سکتا ہے، کہاں تک وہ جا سکتا ہے، وہ پہلے سے سوچا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے، اور یہ بڑے بڑے جرنیل اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس کے اوپر پاکستان کے سپہ سالار تھے، کوئی جرنیل مجھے نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگی حکمت عملی کی جو احد میں تھی، بدر میں تھی، اور بہت زبردست تعریف کی ہے کہ یہ بہترین تھی وقت کے مطابق۔ تو بہرحال سامنے آبادی تھی، یہاں سے دشمن نے آنا تھا، اور پیچھے پہاڑ تھا، یہ محفوظ جگہ تھی۔ یہ ایک جگہ نالا تھا یہاں پہ، غالباً یہ بھی وہی نالا ہے، کیونکہ جبل رمات جب یہی ہے تو نالا بھی وہی ہے۔ یہاں سے ایک خطرہ تھا کہ دشمن آ کے ادھر آئے، اور دشمنوں میں بھی کون؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام ان کو جانتے تھے کہ وہ صرف بہادر ہی نہیں ہیں، انتہائی ذہین سمجھدار ہیں، اور وہ جانتے تھے نبی علیہ السلام کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے کمزور پہلوؤں کو بھانپ کر، سمجھ کر اس کو اپنا ٹارگٹ بنایا کرتے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام خود قریشی ہیں اور مکہ کے ہیں، سب جانتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بعد 200 لوگوں کا لشکر تھا، وہ اس طرف کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ساری چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے۔ وہ مسلمانوں کے کمزور پہلو کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو دیکھ لیا کہ یہاں پہ وہ سامنے ہے جبل رمات، ہم جبل رمات کے ایک کونے پر ہیں، وہ سامنے جگہ ہے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا، انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ یہ اصل جگہ ہے جہاں سے مجھے جانا ہے، لیکن یہ 50 تیر انداز جو تھے ان کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، اور وہ اسی طاق میں تھے کہ کوئی موقع ملے۔ یہاں سے صحابہ کرام کے اندر ایک اختلاف ہو گیا، ایک رائے کا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور مسلمان اپنے جنگ کو سمیٹنے لگ گئے، اس وقت کیا بنا، ان میں سے 11 تو تھے، انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے، باقیوں نے کہا ہم جائیں گے۔ جو ان کے سردار تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ساتھیوں نے کہا فتح ہو گئی، یہ نیچے اترے ہیں، بس کافر بھاگ گئے، ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر تم دیکھو کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں تب بھی اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ اتنا واضح حکم، کلیئر حکم تھا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی تو بات تو صرف فتح تک تھی، وہ تو مکمل ہو گئی۔ لیکن جو سردار تھے ان 50 میں سے، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاتا، ہمیں کلیئر حکم ہے، ہم نے نہیں چھوڑنا۔ خیر تقریباً 39 اتر گئے اور 11 جو ہیں اوپر رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں کہیں سے، ابھی تو اندازہ ہی ہم بتا سکتے ہیں، تو یہاں سے پھر انہوں نے کہیں سے ان کو دیکھا کہ ادھر مسلمانوں کی اسٹرینتھ نہیں رہی، کمزور ہو گئی۔ انہوں نے پھر 200 سواروں کے ساتھ جو حملہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بعد ہوئی لمبی تفصیل ہے، اور مسلمانوں کا نقصان ہوا شدید ترین۔ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، ٹوٹل 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ پھر بہرحال اللہ نے آخر میں فتح عطا فرما دی۔ تو یہ مبارک جو ہے نا وہ مقامات ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں۔ تو جبل رمات یہ ہے پورا، اور یہ اس کے اندر خصوصی حصہ جو مسجد عسکر، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی۔ ابھی ہم جبل رمات پر ہی ہیں، اور یہ سامنے سے ہمیں نظر آ رہے ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی جو شہداء احد تھے ان کا وہ مقام ہے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔